أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر 177 میں نیک اعمال کا ذکر کیا ہے۔ پچھلے سبق کے اندر بھی ہمارے اسی آیت کے کچھ اعمال کا ذکر ہو چکا تھا جن کا تعلق ایمان کے ساتھ تھا، عقیدے کے ساتھ تھا، اعمال کے ساتھ نہیں تھا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کہ ایمان لانا اللہ کی ذات پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، یہ کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس آیت کے ایمان کا تعلق، ایمان کا جو جن چیزوں کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو آج ہمارا ہے درس وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہاں سے اللہ تعالیٰ اعمال کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہو وہ کون سی ہیں اور کس طرح وہ بندوں کے لیے نیکی بن سکتی ہیں، بندوں کے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، سب سے پہلا لفظ میرے رب کا یہی ہے کہ تم مال کو خرچ کرنے والے بنو، جمع کرنے والے نہ بنو۔ سورۃ الحمزہ مجھے یاد آ گئی وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے گن گن کر رکھتے ہیں۔ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور پھر وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال انہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا، بچا کر رکھے گا، حالانکہ یہ ان کی سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں بھی ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے راستے خرچ کرنے والے کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينَ، کہ مال دو جن سے تم محبت کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور اشارہ بھی دیا ہے، مال تو خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال خرچ کرو، مال خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ کن کے اوپر؟ ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں پر، اپنے اہل خانہ پر، اپنے بہن بھائیوں پر،
اپنے چچا زاد بہن بھائیوں پر، اپنے جو ماموں زاد بہن بھائیوں پر، خالہ زاد قریبی رشتہ دار، بھتیجے ہو گئے، بھتیجیاں ہو گئی، بھانجے ہو گئے، بھانجیاں ہو گئیں، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ دادا کی طرف سے، نانا کی طرف سے یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان سارے کے سارے قریبی رشتہ داروں میں جو بھی مستحق ہے اس پر خرچ کرنا ہے، اس پر خرچ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے گھروں میں یہی نیت اور یہی آرزو لے کر آتے ہیں، شاید کہ ہمیں یہاں سے کچھ مل جائے، شاید کہ ہمیں یہاں سے کچھ مل جائے، شاید کہ میرے بھائی کے پاس مال و دولت ہے، شاید مجھے وہاں سے کچھ مل جائے۔ اگرچہ ظاہراً وہ نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ وہ غریب ہے، اس کا بھائی امیر ہے، تو امیر کے گھر پہ اگر وہ آ رہا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ ولیکن البر کے اندر داخل ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، والیتامی اور یتیموں پر جو قریبی رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، ان کا حق تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کا حق تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، یتیم ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر قریبی رشتہ دار نہیں ہے لیکن یتیم ہے، مجھے پتہ ہے میرے پڑوس میں یتیم رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے میری گلی میں، میرے محلے میں، میری سوسائٹی میں، میری کالونی میں غریب رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے مستحق ہے، یتیم ہے، اور ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کفالت کرنے والا نہیں ہے، ان کے اوپر بھی خرچ کرو۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی ذوی الیتامی، یہ یتیم ہے، والمساکین، تیسرے نمبر پر غریب ہیں، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو ذکر کیا ہے۔ والمساکین، غریبوں پر بھی خرچ کرو، غریب پر بھی۔ میرے برابر میں پڑوسی ہے، وہ بھوکا سو رہا ہے اور میں عیاشی میں پیسے اڑا رہا ہوں، کیا کل قیامت والے دن ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا کل قیامت والے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا تو خود تو پیٹ بھر کے سوتا تھا اور تیرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سوتا تھا؟ وابن السبیل، اور نیکی کا کام کیا ہے؟ وابن السبیل، مسافر سفر کرنے والے پر بھی خرچ کرو، سفر کرنے والے پر بھی خرچ کرو۔ والسائلین، اور مانگنے والے جو ہیں، سوال کرنے والے، مانگنے والے۔ لا يسألون الناس الحافا، اللہ تعالیٰ نے مانگنے والوں کی صفت ذکر کی ہے کہ ان کی آنکھیں تمہیں بتا دیں گی، ان کے بات کرنے کا انداز تمہیں بتا دے گا، ان کی سارا کا سارا باڈی جو کیا کہتے ہیں اس کو، کہ جو باڈی پارٹ ہیں وہ سارے کے سارے بتاتے ہیں کہ ہاں یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہ کہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، ہر کسی کے سامنے نہیں کہہ دیتے، ہر کسی کے سامنے نہیں ہاتھ پھیلا لیتے، ہاں جس کے پاس انہیں آس ہوتی ہے اسی کے پاس وہ جاتے ہیں، اور اس کے پاس بھی جا کر وہ موقع تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی موقع ہمیں مل جائے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر پھر ہم کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ حالانکہ سامنے والے کو ناراض ہونا نہیں چاہیے، یہ تو اس کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ارشاد فرمایا نیکی یہی ہے، وسائلین وفی الرقاب، وفی الرقاب، اور اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو۔ اب یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، اس کے بعد اعمال کا ذکر کیا، لیکن اعمال میں بھی پہلے روزہ، نماز، زکوٰۃ، ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کس چیز کا ذکر کیا؟ حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق اللہ بعد میں ذکر کیے، آگے آ رہے ہیں حقوق العباد، حقوق اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے حقوق العباد کا ذکر کیا کہ پہلے حقوق العباد ہیں، پہلے حقوق العباد ہے، حقوق العباد پورے کرو، کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے کسی کا حق پورا کرنے میں، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، جب تک وہ معاف نہ کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا کہنا ہے۔ لیکن یہاں پر وآت المال علی حبہ، حب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ تمہیں محبت کن لوگوں سے کرنی چاہیے؟
ہم تو محبت کرتے ہیں مالداروں کے ساتھ، ہم تو محبت کرتے ہیں حسن و جمال کے ساتھ، ہم تو محبت کرتے ہیں مرتبے اور منصب کے ساتھ، لیکن میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ علی حبہ اپنے ان لوگوں سے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان سے محبت بھی کرو، ان سے محبت بھی کرو، قریبی رشتہ داروں سے محبت بھی کرو، یتیموں سے محبت بھی کرو۔ ہم تو یتیموں کو دھتکار کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ غریب ہمارے دروازے پر آ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ تجھے کوئی دوسرا دروازہ نہیں ملا۔ مانگنے والا ہمارے گھر پر آ جائے اسے کہتے ہیں کہ تجھے کوئی دوسرا دروازہ نہیں ملا۔ اسی طرح مسافر یا کوئی بھی غریب کسی طرح کا بھی آ جائے ہم اسے دھتکار کر نکال دیتے ہیں۔ میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ علی حبہ ان سے محبت بھی کرنی ہے، ان سے محبت بھی کرنی ہے، ان پر خرچ بھی کرنا ہے اور ان سے محبت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔